اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم نے آیت نمبر 101 کو دیکھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو اور بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ، کیسے تم کفر کرتے ہو اور تم پر تلاوت کی جاتی ہیں آیت اللہ کی۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں رسول بھی ہیں، یعنی ان میں اس وقت رسول بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی تم کیسے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ رسول تم کو اللہ کی صحیح صحیح آیات بتا رہے ہیں۔ یعنی نبی کو بھی وہ تو نہیں مان رہے تھے نا، ان کے اندر تو نبی موجود تھے، پھر بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بارے میں بھی بات بتائی ہے اور ان کے سب کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن وہ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کچھ اور اس کی چیزیں، جیسے آج ہماری کتاب سے بھی، کتاب میں تو مٹا نہیں سکتے، لیکن اس کے اگینسٹ میں ایسی بکس اور ایسی تعویلات لائے ہیں، ایسے اجماع تواتر لائے ہیں کہ وہ ان سے کچھ بات ہی بدل دیتے ہیں۔ ایسے فتوے لائیں، ایسی کتابیں لائیں، مسائل کی بکس لائیں، نبی کے نام سے بک لے کر آ گئے کہ وہ کتاب کی جو تعویل ہے وہی بدل جائے۔ تو کتاب تو وہیں رہے گی نا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی جو کتاب ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم میں تو رسول بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی کیسے تم کفر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹ ان کو دیے، اور اللہ نے بتایا کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، بس یقیناً ہدایت تو وہی ہے طرف سیدھے راستے کی۔ یعنی جو بھی اب اللہ کی نافرمانی کرے گا، حالانکہ اس کے پاس اللہ کی آیتیں ہیں، اور پھر بھی وہ نافرمانی کرے گا، تو دیکھو ہدایت تو صرف وہی اللہ کی آیتیں ہی ہیں۔ آپ پوری اس کو سمجھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پس یقیناً ہدی الی صراط مستقیم، یعنی ہدایت تو صرف اللہ کی آیتیں ہی ہیں، کیونکہ بات اللہ کی آیتوں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، کہ اے ایمان والوں، اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی سے، اس کو ہم یوں اٹھائیں گے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی سے، اگر تم ڈرنا چاہتے ہو آج کی اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے آگے سرخرو ہونا چاہتے ہو، حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ ڈر ہے، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ کیا ڈرنے کا حق ہے؟ کہ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کتنا نوازتی ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جو ہمارے پیارے رشتے ہیں وہ ہم کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ رحمان اور وہ رحیم ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات میری اور آپ کی سب ہماری خواہشات، ہماری جتنی بھی ہماری ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچو کہ حق نہیں ہے اللہ کی ذات کا؟ اور پھر اللہ وہ سپریم اتھارٹی ہیں جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ فرمایا ہے، کہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرڈرز دیے ہیں جو اس کو ماننے کا ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے۔ تو اگر واقعی میں اور آپ نے ہمیں ڈر ہے، کچھ جو بھی ایمان والا ہے، کہ جیسا کہ اللہ کو ناراض کرنے کا، اللہ کی بات کو ماننے کا حق ہے، جیسا کہ حق ہے، وہ اگر تم اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اس کی اطاعت کرو، اس کی باتیں مانو، وہ جو آرڈر دے رہا ہے اس کو پورا کرو۔ اگر تمہیں فکر ہے کہ اللہ تم سے ناراض نہ ہو جائے، قیامت کے بعد تم اس کو کیا جواب دو گے، تو ایسا جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا ویسا ڈرو۔ صحیح ہے، یہ سارے حق ہے نا۔ اگر میں اور آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، آپ دیکھو اگر دنیا میں ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، وہ بڑے ہو جائیں تب تک بھی ہمیشہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی جو بھی ان کی خوشی کا سبب بنیں۔ یہ سب ہے نا ایک اولاد کی۔ جب ماں باپ کے لیے اتنا سب حق ہے، تو آپ سوچو اللہ کی ذات کا کتنا زیادہ حق ہے، جس نے پوری دنیا بنائی اور اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہیں، تو ان کی ذات کا حق نہیں ہے؟ ایک تو دیکھو زور زبردستی اور کوئی کام کرتے ہیں ہم، اور ایک تو پیار نہیں ہے مجھے اور آپ کو اللہ سے،
کہ اللہ نے ہم کو کتنی پیاری لائف دی، کتنی پیاری زندگی دی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا کہ ہم نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ واقعی اس پہ سوٹ کرتی ہے. تو آپ دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرو اس طریقے سے. وَلَا تَمُوتُنَّ اور نہیں تم مرنا الا وانتم مسلمون اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. یعنی واقعی اللہ کی اگر رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو قیامت میں، تو واقعی اس حال میں مرنا کہ اللہ تم سے راضی ہوں. یہ بات ہم کو یہاں سکھائی جا رہی ہے. اور آگے کی آیت کو بھی آپ اس سے جوائن کرو کہ واقعی اگر ڈرنا ہے، واقعی قیامت میں مسلم کی حالت میں اٹھنا ہے تو کیا کرو. آیت نمبر 103 میں آپ کو ملے گا کہ وَاعْتَصِمُوا اور تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ رسی کو اللہ کی. اور دیکھیں اللہ کی رسی کیا ہے، پورا ٹاپک آپ کا پیچھے سے جڑ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. جڑ رہا ہے پورا ٹاپک، دیکھ رہے ہو نا آپ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی کیا تھا، وہی کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پھر بھی تم کفر کرتے ہو. اور واقعی تم ایمان والے ہو، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ سے ویسا ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور مسلم کی حالت میں اٹھنا چاہتے ہو اگر، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جمیعاً، سب مل کر. ولا تفرقوا اور فرقے فرقے نہیں ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو تم اتنی فرقوں میں بڑھ گئے ہو نا کہ یہ ابراہیم کا دین ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ فلانے کا دین ہے. تو ابراہیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ تو یخرق حنیفاً تھے. تو تم بھی اگر واقعی جیتنا چاہتے ہو قیامت کے دن، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب. جب تم نے اس کو تھاما نا تو تم فرقے فرقے بھی نہیں ہوگے. اللہ کہہ رہے فرقے فرقے نہیں ہو، تم فرقے ہوگے بھی نہیں. اگر تم نے ایک قرآن پر سب چلے نا تو فرقے فرقے نہیں ہوگے. آج بھی سب کہتے ہیں کہ ایک قرآن، ایک نبی، ایک اللہ، لیکن ایک قرآن کو ماننے کے بعد بھی کیوں ایک نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے دوسری اتنی کتابیں بنا لی ہیں، دوسرے اتنے چکروں میں پھنس گئے ہو، کبھی کسی کے نام سے کبھی کسی کے نام سے اتنی بکس بنا لی ہیں، قرآن سے ہٹ کر اتنی دوسری باتیں دین میں شامل کر لی ہیں کہ سب الگ الگ ہو گئے دوسری باتوں کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے نہیں. کیونکہ قرآن پہ اگر چلتے تو سب ایک ہی تھے. اتنے شان نزول، اتنی اس آیت کا یہ شان نزول، فلانی آیت کا یہ شان نزول، تو کوئی دوسرا شان نزول بتاتا ہے، تو شیعہ دوسرا شان نزول بتاتا ہے، تو کوئی اور دوسرا شان نزول بتاتا ہے. یہ کوئی اسلام ہے؟ اور پھر ہر ایک کے مسائل کی کتابیں الگ الگ ہیں. ہر ایک کی بخاری کو بھی سب مانتے ہیں، پھر بھی سب کی الگ الگ حدیث ہے. کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے فلانا صحیح ہے. یہ کوئی طریقے ہیں؟ اور اللہ نے کسی اور بک سے یہاں پر آپ کو سوال جواب کیے یا صرف آیت کی بات ہو رہی ہے؟ صرف آیت کی بات ہو رہی ہے تو کسی اور بک کی کسی بات کو آپ آیت بولتے ہو؟ نہیں بولتے. تو خدا کے لیے عقل کو استعمال کرو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقو نہیں ہو. اور وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو تم پر. یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی کتاب میں جو نعمت ہے، جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، اللہ کی نعمت ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے الفت ڈالی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور تم سب بن گئے اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی. یعنی سب الگ الگ تھے، سب جگڑ رہے تھے. کوئی کہتا تھا میں یہ ہوں، کوئی کہتا تھا میں یہودی، نصرانی، پتہ نہیں اور کیا کیا لوگ تھے. اللہ نے الفت ڈالی تم سب کے دلوں میں، کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی اور ایمان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تم سب الگ الگ تھے، اللہ نے الفت ڈالی اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ کیا تھی اللہ کی نعمت؟ یا نعمت کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ شروع میں بھی آیا کہ یاد کرو نعمت کو اللہ کی تم پر. کیا؟ اللہ کی کتاب. پیچھے سے آپ دیکھو اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے. اللہ کی کتاب، مسلمان ہونا، نبی کا آنا، اور پھر بھائی بھائی تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈالی، بھائی بھائی بن گئے تم. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. یعنی جب انسان جھگڑتا ہے
اور فرقہ فرقہ ہو جاتا ہے اور ایک نہیں ہوتا. اور کیوں آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے نا. اللہ کی کتاب تو شروع سے آ رہی تھی، لیکن کتاب ایسے بدل دی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو تم نے بدل کے کچھ اور ہی اپنا دین بنا لیا تھا، جو گھڑ لیا تھا. اللہ نے تم کو ملایا، ایک کتاب دی، نبی آیا، اس نے تم کو اللہ کی کتاب بتائی، تم ایک ہو گئے. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، ورنہ تو تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے کہ اگر اس وقت تمہاری موت ہو جاتی نا تو تم سیدھا جہنم میں جاتے. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا یعنی بچا لیا تم کو اس سے اللہ نے. یعنی اللہ نے تمہیں آگ کے کنارے پر تم کھڑے تھے، اللہ نے اس گڑھے میں جانے سے تمہیں بچا لیا. اللہ نے تمہیں ایمان کی روشنی دی، اللہ نے تمہیں اس کتاب کی طاقت دی، اس کتاب کی نعمت دی، اور پھر بھی تم اس سے پیچھے ہٹ گئے. اب دیکھ لو یہ ساری باتیں. تو اللہ نے تمہیں بچا لیا. کذالک اسی طرح یبین اللہ وہ بیان کرتے ہیں آیتیں اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اس کی نشانیوں سے لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پاؤ. کیا ہدایت پانی تھی یہاں پر؟ کہ کتاب کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے انسان ایک ہوتا ہے اور اللہ کے آگے بھی سرخرو ہوتا ہے. ورنہ اگر کتاب چھوڑ دے گا اور دوسری باتوں پر چلتا رہے گا جو خود گھڑ لی ہوں گی باتیں، جھوٹے ناموں سے باتیں، شک میں رہے گا، تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہوگا. اور بار بار اللہ موقع نہیں دیتے. میں اور آپ سب بھی یاد کرو تو ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ ہم آگ کے گھڑے کے کنارے پر ہی کھڑے ہوئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتاب سے جوڑ دیا، اور آج ہم کتاب کے ساتھ ہیں. آج ہم کو شکر ہے کہ ہم اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. ہم کو اللہ نے تھوڑا بہت جو بھی ہم سمجھے، سیکھے، ہمارے عملوں کے اندر تبدیلی آئی، وہ اس کتاب کی وجہ سے آئی. تو اللہ نے جب جوڑا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ رہو، فرقے فرقے نہیں ہو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. پھر سے جمیلوں میں نہیں پڑ گا کہ جو دین کا بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو دین میں جھوٹی باتیں ایڈیشن کی ہے بڑوں بڑوں کے نام سے، تم بھی کتاب سے شک میں پڑھ کے اور فرقے فرقے ہو جاؤ. اس کتاب پر چلو، اس مسلک پر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو. حج پہ بھی سب پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب کے لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی ہوتی ہیں. کوئی طریقہ ہے؟ اتنی پیاری کتاب ہے. حج بھی اس میں سے اتنا آسان اللہ نے بتایا ہے، نماز اتنی آسان بتائی ہے، روزے کا ایک سمپل ہم کو چیزیں بتا دی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اس نعمت کو پانے کے بعد بھی ادھر ادھر رول رہے ہیں ان عالموں کے پیچھے جنہوں نے کتابوں کو گھڑ لیا ہے. تو آپ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت، اللہ سمجھاتے ہیں، سمجھ لو اس کو اور غور سے دیکھ لو. وَلْتَكُنْ کیوں اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ وَلْتَكُنْ چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن یدعون الی الخیر ایک جماعت، ایک امت، وہ بلائے لوگوں کو طرف خیر کے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم دے معروف کا، وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور وہ روکے منکرات سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ وہ فلاح پائیں گے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کتاب کو پہچانو، کتاب پر چلو تاکہ تم ہو امت ایسی بنو، تم لوگ ایمان والے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو معروف بتاؤ، لوگوں کو منکرات سے روکو. یہ کام تھا ہم مسلمانوں کا. اور ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم آپس کی لڑائیوں کے چکر میں، ہم آپس کے کوئی اور فرقے والوں کو جہنمی کہنے کے چکروں میں پڑ گئے، کسی اور کے گلے کاٹ رہے ہیں، کسی کے اوپر گستاخ رسول کا نام لگا کر ان کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ کام تھا ہمارا. یہ ہمارا کام تھا کہ پہلے خود تو صحیح مسلمان بن جائیں، اس کتاب پر چلیں. اتنے پتھر دل اور ہم لوگ اتنے ایسے لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ آج ہم لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. پتہ نہیں، میں تو کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی یہ پارا چنار میں جو شیعوں کے ساتھ ہوا اور یہ جو گلے کاٹ رہے تھے. مطلب شرم بھی نہیں آتی ہے کہ تم کو کس نے اللہ بنا دیا کہ تم یہاں لوگوں کے فیصلے کرتے پھرو، اور تم کو کس نے کہہ دیا کہ تم صحیح مسلمان ہو؟ بھائی کہاں سے یہ بات تمہارے اندر آ گئی اور کس نے بتائی؟ یہ کام تھا ہمارا. یہ ہمارا کام تھا ہمارے اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ ان کے اخلاق کی سورہ قلم میں قسم کھاتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر تھے. اور آج ان کی امت گلے کاٹ رہی ہے مسلمانوں کے ہی.
اور کسی پر پوری جتھا جمع ہو کے ایک عورت اور بیوی کو جلا دیتا ہے، یہ سکھایا ہے؟ نان مسلم بھی ہو، کچھ بھی ہو، یہ سکھایا ہے؟ یہ طریقہ ہے اسلام کا؟ شرم آنی چاہیے کہ اتنے پیارے اسلام کے لیے تم یہ باتیں کرتے ہو، شرم بھی نہیں آتی۔ اللہ نے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں بتایا، سورہ توبہ کی جو شروع کی آیت ہے، کہ جو فتنہ بھی ڈالتے تھے ان کو بھی 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ اپنا بندوبست کرو اور یہاں سے نکلو۔ اور ہم اس طرح سے یہ کام کریں آج مسلمان ہو کر پاکستان میں؟ کیا کیا پاکستان میں ہو رہا ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ ایسے جنگلی جانور ہو چکے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں ملک کو، اور لوگوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، کیا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کہ قصے سنیں تو سوچیں کہ ان کو ہم آج تک اچھا مان رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت ڈالیں، اور اللہ فرماتے کام تو یہ تھا اور یہی فلاح پائیں گے انشاءاللہ۔ کل آگے پھر کنٹینیو کریں گے، بہت خوبصورت آیتیں آل عمران میں ہم کو مل رہی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔